زندگی بہتر بنائے زندگی بہتر بنائے زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور پروگرام ہے زندگی بہتر بنائیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ آج جو حدیث پاک میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، بڑی پیاری، بہت ہی کمال کی ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے والوں کی بہترین دھارس ہے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، رات میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی پرصراط پر اس انداز سے جا رہا ہے کہ کبھی گھٹنوں کے بل، کبھی پیٹ کے بل رینگتا چلا جا رہا ہے۔ اتنے میں اس کا مجھ پر پڑا ہوا درود پاک آیا اور اس نے اس امتی کے ہاتھ کو سہارا دیا اور یہاں تک کہ میرا وہ امتی پرصراط سے گزر گیا۔ تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے کہ یہ پرصراط پر بھی انشاءاللہ ہمارے لیے باعث برکت اور ہماری نجات کا ذریعہ ہوگا۔ ہم اپنے پروگرام زندگی بہتر بنائے میں مدنی چینل کے ناظرین ایک ایسا موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں پھر جس پر ہمارے ساتھ مبلغین گفتگو کرتے ہیں۔ آج کا موضوع بھی بہت ہی شاندار، بہت ہی پیارا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تندرستی اور صحت یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت اہم اور بڑی زبردست نعمت ہے، بلکہ کہا جاتا ہے تندرستی 1000 نعمت ہے۔ اور اللہ پاک جب آدمی کو تندرستی دیتا ہے، جب آدمی صحت مند ہوتا ہے تو اسے محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بڑی اس کے پاس دولت ہے۔ وہ چل بھی سکتا ہے، کام بھی کر سکتا ہے، دوسروں کے لیے سہارا بھی بن سکتا ہے، بلکہ اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرتا ہے۔ مگر جیسے ہی انسان بیمار ہوتا ہے تو ایک قدم اٹھانا بھی اس کو بھاری لگتا ہے، آسان کام بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے سمجھدار لوگ ہمیشہ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ صحت صرف جسم کی طاقت نہیں بلکہ اس کے ذریعے دل و دماغ کو تازگی، زندگی کو خوشگواری اور عبادت میں سکون میسر آتا ہے۔ جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو وہ وقت کو بھی ضائع نہیں کرتا، بلکہ وہ کوشش کرتا ہے کہ اس وقت میں وہ نیکی کرے، بھلائی کرے، کسی کا سہارا بنے، کسی کے لیے وہ اپنا وقت دے کر اپنی صحت کے ذریعے اس کی مدد کر کر اپنی آخرت کا سامان کرے۔ اور آج ہمارا موضوع ہے خیال رکھیں۔ اچھا، یہ خیال رکھنے کی جب بات آتی ہے تو کبھی ذہن میں آتا ہے کہ بھئی پڑوسی کا خیال رکھیں، گھر والوں کا خیال رکھیں، دوست احباب کا خیال رکھیں، رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ اب یہ جو خیال ہے یہ رکھنا کس کا ہے؟ ان سب کا تو رکھنا ہے، لیکن آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت اہم ہے۔ انشاءاللہ مبلغین سے اس پر بات کریں گے کہ خیال رکھیں تو کس کا رکھیں اور کیسے رکھیں۔ اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے شامل ہیں ہمارے ساتھ آج ہمارے اس پروگرام میں مجاہد شاہ صاحب۔ خیریت سے مجاہد بھائی؟ الحمدللہ، آپ سنائیے کیسے؟ وغیرہ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ سنائیں؟ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے۔ اور انہی کے ساتھ میری سیدھی جانب موجود ہیں ہمارے مبلغ دعوت اسلامی محمد حسین اتاری بھائی۔ خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ؟ ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے ہمارے شاہد اتاری بھائی۔ شاہد بھائی خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا شکر ہے، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ہمارے پروگرام میں
نعت خواں بھی ہوتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو نعت خواں شامل ہیں وہ ہیں عمران امجدی بھائی. خیریت سے عمران بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ ہم ان سے کلام سنیں گے اور پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے. عمران بھائی آج کیا کلام آپ سنا رہے ہیں؟ شہنشاہ سخن، اللہ، آفتاب زمن، سبحان اللہ. برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب کا مشہور زمانہ کلام. دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل میں چین آئے تو اس سے قرار آئے. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ اللہ. ان کے نثار دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل میں چین آئے، میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے، میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے. تیری بگشتوں سے دل، تیری بگشتوں سے دل مجھے کیوں نار آئے، تیری بگشتوں سے دل مجھے کیوں نار آئے، تو دور سے دور بھاگے، تو دور سے دور بھاگے، جی تجھ پہ پیار آئے، تو دور سے دور بھاگے، جی تجھ پہ پیار آئے. میرے دل کو درد الفت، میرے دل کو درد الفت، میرے دل کو درد الفت کو سکون دے الہی، میرے دل کو درد الفت کو سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو اللہ، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، مولا میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے. مجھے نظر و چین بخشے، مجھے موت زندگی دے، مجھے نظر و چین بخشے، مجھے موت زندگی دے، وہ اگر میرے سینے، وہ اگر میرے سینے دم احتضار آئے،
وہ اگر میرے سرانے دم احتضار آئے سب سے وہ پورے رحمت سب سے وہ پورے رحمت میری بے زبانیاں گئے نفونا کے ڈھنگ جانو مجھے پکار آئے نفونا کے ڈھنگ جانو مجھے پکار آئے نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا وہ بڑے خدا کا پیارا پیارا وہ بڑے خدا کا پیارا تمہیں جس پہ پیار آئے مجھے کیا علم ہو غم کا مجھے کیا ہو غم علم کا کہ علاج غم علم کا میرے غم گسار آئے یہ کریم گئے وہ سرور کے لکھا ہوا گے در پر جسے دینے گو تو عالم بھومی دیوار آئے تیرے صدقے تیرا صدقہ ہے وہ شاندار صدقہ وہ وقار لے کے جائے جو ذلیل و خوار آئے وہ وقار لے کے جائے جو ذلیل و خوار آئے تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم سے رحمتوں سے کم ہے میرے جرم سے زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے حسد کا نام لے کر حسد کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں حسد کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں کہ وہ نہیں جو غافل کہ وہ نہیں جو غافل بس انتظار آئے کہ وہ نہیں جو غافل بس انتظار آئے جو خیال میرے دل میں چین تو سے
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ عمران بھائی بڑی زبردست ہمیں کلام سنا رہے تھے۔ ہمارا موضوع ہے خیال رکھیں۔ شاہ صاحب، خیال رکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو بات ذہن میں آتی ہے کہ بھئی اس کا بھی خیال، اس کا بھی خیال، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، بچوں کا، گھر والوں کا، والدین کا۔ تو پہلی بات یہ آتی ہے بھئی جب اپنا خیال رکھے گا آدمی تو پھر ہی سب کا خیال رکھ سکے گا۔ تو اپنا خیال رکھنے کے لیے کیا کرے؟ عرفان بھائی، اکثر اسلامی بھائی ماشاءاللہ جنہوں نے جو یہاں بیرون ملک سفر کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں نا تو وہ آپ کو ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں پہلے صحیح، کہ مطلب جب کچھ ضرورت ہو تو کس طرح مطلب ماسک لگانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو ہدایات اس کے ہدایت ہوتی ہیں۔ جی، تو سب سے اہم بات کیا بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اپنی سیفٹی کریں گے، اللہ، اس کے بعد دوسرے کو لگائیں گے۔ آپ کے ساتھ چھوٹا ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، جو بھی ہے، سب سے پہلے آپ اپنی سیفٹی کریں گے۔ اور جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ بات یہی ہے کہ جب میں بہتر ہوں گا تو میں دوسرے کی مدد کر سکتا ہوں گا۔ مثلا میں صحت مند ہوں اور میرے بچے چھوٹے ہیں تو میں ان کے لیے کچھ کام کر سکتا ہوں، میری والدہ بوڑھی ہیں تو میں ان کی خدمت کر سکتا ہوں۔ اب جب میں خود بستر پہ پڑا ہوا ہوں گا اللہ، تو میں کیسے کام کروں گا؟ تو بہتر یہ ہے کہ یہ امانت ہے ہماری زندگی، سب سے پہلے تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ خیال رکھ، ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ہم اپنی مصروفیات یا سستی کے سبب اپنا خیال نہیں رکھتے۔ اللہ، سستی کیا ٹھیک ہو جائے گا، کیا ہے، وائرل ہے، کوئی بات نہیں، 2-4 دن میں ختم ہو جائے گا، یا اپنی مصروفیات، یا یہ کام کروں پہلے وہ کام کروں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ سستی کے اندر جو ہماری بیماری ہوتی ہے وہ جڑ پکڑ چکی ہوتی ہے، اور پھر اس کو ختم کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ اللہ، جب اس کی ابتدا ہوئی ہوتی، اگر ہم اس وقت اس کو کیئر کر لیتے تو ہو سکتا ہے کہ 2-4 خوراکوں میں پوری ہو جاتی، صحیح، اور بعض اوقات وہ جب جڑ پکڑ جاتی ہے تو پھر ہاسپٹلائز بھی ہونا پڑ جاتا ہے۔ اللہ، تو اب بیماریوں کے لیے پھر ہمیں اپنا علاج کرانا پڑتا ہے، وقت دینا پڑتا ہے، زیادہ خرچے ہو جاتے ہیں، اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، کبھی ہم کھانا وقت پر نہیں کھا رہے جناب، کبھی آرام نہیں کر رہے، صحیح، کہ اپنی صحت کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ عام طور پر ایک بیمار شخص جو ہے نا، معاشرے کی خوشحالی میں کوئی کردار ادا کر نہیں سکتا، اللہ، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ہم دنیاوی طور پر دیکھیں تو وہ معاشرے پر ایک بوجھ ہوتا ہے۔ اللہ، اب ہونا یہ چاہیے کہ اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق صحیح طرح ادا کرنے کی قدرت حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم میں توانائی پیدا کریں، اپنی بیماریوں کا علاج کرائیں، اور ایک ایسے شخص بنیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اس طرح کریں کہ اللہ عز و جل اس عبادت سے راضی ہو جائے، سبحان اللہ، اور معاشرے میں بھی اس طرح کردار ادا کریں کہ معاشرہ ہماری وجہ سے اس کی اصلاح ہو سکے۔ سبحان اللہ، مثال کے طور پر ہم نے نیکی کی دعوت دینی ہے، اگر ہم صحت مند ہوں گے تو باہر جائیں گے، بے شک، جب ہم بیمار ہوں گے تو کیسے باہر جا سکتے؟ اسی طرح چوک درس دینا ہے ہم نے، باہر جا کے کھڑا ہونا پڑے گا، تقریباً 15-20 منٹ لگ ہی جائیں گے۔ اب اس 15-20 منٹ کھڑے ہونے کی ہم میں طاقت ہوگی تو ہم جائیں گے نا، صحیح، پھر ہمیں بولنے کی طاقت ہوگی تو ہم بولیں گے۔ صحیح بات، تو لہٰذا ہمیں اپنی صحت کا لازمی خیال رکھنا ہے۔ ہماری صحت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ ہم معاشرے کو بھی بہتر بنا سکیں گے۔ جب اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے لوگوں کا انداز کہ جب کوئی پرابلم آتی ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، تو وہ وقتی طور پر شاہ صاحب نے توجہ دلائی، بڑی صحیح ہے مجاہد بھائی کی بات کہ ہم پہلے اس کو تھوڑا ایزی لے رہے ہوتے ہیں، پھر ہوتا کیا کہ مرض جڑ پکڑ جاتا ہے۔ اچھا، کبھی کبھی تو ہم نے یہ بھی لوگوں کو کہتے سنا شاہ صاحب، ہمیں کچھ نہیں ہوتا بھائی، کئی دفعہ ایسے جو نا وہ نزلہ کھانسی آتی ہے، نکل جاتی ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ مستقل جو ہے وہ پرابلم کھڑی جاتی ہے اور صحت کو آزمائش میں ڈال دیتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے کہ اپنا خیال، جو خیال رکھنا ہے نا، خیال جو رکھنا ہے وہ سب سے پہلے اپنا، جب آپ اپنا خیال رکھیں گے، اپنی صحت کا خیال رکھیں خاص طور پر، تو پھر آپ دوسروں کے لیے مدد کا سبب بھی بن سکیں گے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو دوسروں کی مدد لینا پڑ جائے۔ تو یہ بڑی ایک آزمائشی زندگی ہوتی ہے۔ تو شاہ صاحب، اس میں ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ بالکل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کا کوئی پہلو چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ، ہم قرآن پاک اٹھا کے پڑھیں بے شک، یا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پڑھیں، سبحان تو کوئی چیز ہماری زندگی کے اندر ایسی نہیں ملتی جو اس کے دائرے میں نہ آتی ہو۔ اللہ، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے
بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صحت اور فراغت دو ایسی نعمتیں ہیں جن سے اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. اللہ. یعنی کہ وقت ہے کر لیں گے، ابھی کیا ہے کر لیں گے. عموماً اب اس کے اوپر میں ایک تھوڑی سی مثال دیتا ہوں کہ نماز کا وقت جیسے ظہر کا وقت زیادہ ہوتا ہے، صحیح. ابھی ہم مصروف تھے جناب، لنچ ٹائم تھا، ہم نے کھانا کھایا، اب تو جماعت نکل گئی یار، چلیں اب جو ہے پڑھ لیں گے، پھر بعد میں پڑھ لیں گے. 4 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، گھر جا کے پڑھ لوں گا. اب وہ کیا ہوا کہ وہ فراغت میں ہم رہے، گھر جانے میں ہمارے ذہن میں نہیں رہا، وقت نکل گیا. اللہ. اب غفلت کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی. اسی طرح صحت کے حوالے سے چھوٹی سی بیماری ہے، ہم نے چھوٹا سا زخم ہے، ہم نے اس کی کیئر نہیں کی، وہ زخم بڑھ بڑھ کے کینسر بن گیا، سرطان بن گیا، اللہ نہیں کرے. اللہ نہ کر. صحیح. لیکن ممکن ہے، ایسا ہوتا ہے اکثر. ایسے کیسز آپ نے دیکھے بھی ہوں گے کہ چھوٹی سی بیماریاں شروع ہوئیں ضمناً، جیسے وہ پان گٹکے کھانا، اللہ. اب اس کو کھاتے ہیں، مستقل کھاتے ہیں، تو وہ آہستہ 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 کینسر بن جاتا ہے. ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے افریقہ میں، وہ کثرت سے کھایا کرتے تھے، اللہ. یہاں تک کہ رات کو سوتے میں بھی منہ میں ان کے گٹکا ہوتا تھا، وہ چھالیاں وغیرہ جو بھی ہوتی ہے، مطلب میں نے تو کبھی استعمال نہیں کی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ان بیچاروں کو کینسر ہو گیا، اللہ. اور پھر وہ کینسر کے سبب انتقال فرما گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ماشاءاللہ آمین. اچھے مسلمان تھے. لیکن یہ کہ غفلت اختیار کی، چھوٹی سی بات ہے، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. اس طرح کی چیزیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آہستہ آہستہ اثر کر رہی ہوتی ہیں صحت کے اوپر، ان کو ہم خیال ہی نہیں کر رہے ہوتے، یہ تو معمولی سی بات ہے، اور وہ معمولی سی بات جو ہے ہمارے لیے مصیبت کا سبب بن جاتی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس حدیث پاک میں فرمایا، دو نعمتیں جن کے ہوتے ہوئے بہت سارے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، نہ ان کی قدر و قیمت جانتے ہو، نہ ہی وہ ان دونوں نعمتوں کے ذریعے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارتے ہیں. صحیح. اور علماء کرام نے اس کی شرح میں کیا فرمایا کہ لوگوں کے پاس جب تک صحت اور فرصت ہوتی ہے ان کی قدر نہیں کرتے، لیکن جب صحت مرض میں اور فراغت مشغولیت میں بدل جاتی ہے تو ان کاموں کے نہ کرنے پر شرمندہ ہوتے ہیں. اللہ. جو کام ان دونوں نعمتوں کے ہوتے ہوئے نہیں کیے ہوتے، اور اس وقت کی شرمندگی انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتی، کہ مطلب اب تو وقت نہیں ہے، اب بیمار ہو گیا ہوں، اب جو ہے مصروف ہو گیا ہوں، اب نہیں کر سکتا یہ کام. تو اگر جو فارغ وقت ہے اس کے اندر ہم اپنا کام کر لیں، اپنا خیال رکھیں، اپنی ضروریات کا، اپنی صحت کا، اپنی عبادات کا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے ہم انشاءاللہ جو ہے بہتر زندگی گزارنے والے بنیں گے. اپنے لیے بھی ہم بھی بہتر ہوں گے، اور معاشرے کو بھی بہتر کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ. بہت پیاری گفتگو آپ نے فرمائی شاہ صاحب. آپ نے ایک واقعہ جو سنایا شاہ صاحب، اس طرح مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، میرے جاننے والے تھے، ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو. تو اکثر لوگوں کی یہ ہم نے دیکھا ہے، جو اس طرح کے پان گٹکے وغیرہ کھانے والے لوگ ہیں، تو اکثر وہ منہ میں رکھ کے ہی سو جاتے ہیں. سنی بھائی، تو ہمارے ایک عزیز کے بارے میں پتہ چلا کہ بھائی وہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ ان کے منہ میں گٹکا رہ جاتا تھا یا پان رہ جاتا تھا، تو اس کی رال پھر وہ سوتے میں آتی تھی. تو ایک دفعہ ایسے ہی ہوا کہ وہ سو رہے تھے، تو تکیہ پورا جو ہے ان کا لال ہو گیا. تو گھر والے یہ سمجھے کہ بھائی شاید انہوں نے جو ہے وہ گٹکا وٹکا کھایا یا پان کھایا جس کی رال نکل رہی ہے. لیکن پھر تھوڑا محسوس ہوا کہ اس کا رنگ جو ہے نا زیادہ تیزی پر تھا. تو جب قریب آ کے دیکھا تو پتہ چلا ان کے منہ سے خون نکل رہا تھا. اور پھر جب وہ لے کے گئے تو اللہ پاک کا بڑا کرم ہوا کہ وہ جب ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے جو سفید سیل ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہونے کی وجہ سے خون جاری ہو گیا. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے حسینی بھائی کہ اکثر لوگ جو نا اپنے معاملے میں یہی انداز اختیار کرتے. اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے اوپر نا کچھ ذمہ داریوں کو اوڑھ لیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں جب تک یہ کام کرتا رہوں گا نا تو ہوتے رہیں گے. اب وہ صحت خراب ہونے کی طرف بھی جاری ہوتی ہے نا، جب بھی ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یار نہیں، میں اگر علاج کے چکر میں لگ گیا تو پیسہ خرچ ہو جائے گا، میرا وقت لگے گا تو گھر والوں کو آزمائش ہو جائے گی. وہ اس طرح کا خیال کر کر بھی جو ہے نا بہت سی چیزوں کو چھوڑتے ہیں. اور ہم نے دیکھا معاشرے میں کہ جب گفتگو ہوتی ہے، اللہ نہ کرے کہ کوئی بستر تک چلا جائے نا، تو جب اس سے بات کی جائے یار آپ شروع میں یوں کر لیتے، تو بولتے یار وہ کام اتنے تھے، گھر کے معاملات اتنے تھے، میں ان میں لگا رہا، بس توجہ ہی نہیں. تو یہ جو کبھی آدمی کو نقصان دے جاتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ اپنی صحت کیوں ضروری ہے آدمی کے لیے؟ آدمی ہو یا عورت، اللہ. بچہ ہو یا جوان، ہر ایک کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے.
کہنا کہ صحت ہے تو سب کچھ ہے، کیونکہ صحت جو ہے یہ انسان کی زندگی کی بنیاد ہے. اگر وہ بنیاد ہی کمزور ہو گئی صحیح. تو آگے دیگر کام کیسے ہو سکیں گے؟ جیسے مثال کے طور پہ اگر جسم توانا نہ ہو تو بعض اوقات عبادت میں مزہ نہیں آتا، وہ بوجھل سارے کام ہو رہے تھے. اسی طریقے سے گھر کا کوئی کام ہے تو وہ بھی صحیح طریقے سے ڈھنگ سے نہیں ہو پاتا. اب یہی معاملات، ذہن ان کا بے سکون رہتا ہے، وہ کروں تو میں کیا کروں، یعنی صحت اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہی، اور انسان اپنے فرائض بھی جو نا وہ ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر پاتا. اب ہمیں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی تھی، صحت ساتھ نہیں دے رہی، وسوسہ بھی آ رہا ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھوں، بیٹھ کر نماز پڑھوں، کسی عالم سے، مفتی صاحب سے مشورہ بھی نہیں کیا، اللہ. اور یوں عبادت بھی ضائع ہو رہی ہے. تو ہم صحت کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، کبھی بھی اس معاملے میں غفلت نہیں کرتے. غفلت نہیں. بعض اوقات یہ وسوسہ بھی آتا ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو ڈاکٹر مجھے اور وسوسے میں داخل کر دے گا. یوں ڈاکٹر کے پاس جانے سے خطرات ہیں کہ ڈاکٹر مجھے کچھ اور بتا دے گا. ڈاکٹر اگر ٹیسٹ لکھ دیتا ہے کہ بھائی یہ ٹیسٹ کرا لو، بولے نہیں بھائی میں ٹیسٹ نہیں کرا رہا، میں ٹیسٹ کراؤں گا تو خدا نہ کرے تو مرض ظاہر ہو گیا تو یوں ڈرتے ہیں لوگ. ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ جب بیماری آتی ہے تب ہمیں معلوم ہوتا ہے. صحیح. اور اب جو جدید چیزیں آ گئی ہیں تشخیص کے لیے بیماری کی، جو اس سے پتہ چلتا ہے. اب ایک آدمی اپنے آپ کو بالکل صحیح سلامت سمجھتا ہے، میں بالکل درست ہوں، میں بالکل صحیح ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس کو اپنی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے. ہاں. مگر جب جاتا ہے بلڈ پریشر چیک کرا تو پتا چلا بلڈ پریشر ہائی جا رہا ہے، وہ مشین نے بتایا کہ تمہارا بلڈ پریشر ہائی جا رہا ہے. تو انسان غفلت میں رہتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں اپنی زندگی کی قدر کرنی چاہیے. بے شک. زندگی جو ہے یہ اللہ پاک کی دی ہوئی ایک امانت ہے. اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اب کوئی ہمیں بڑا ہمیں نصیحت کرے، وصیت کرے، سمجھائے تو ہم اس کی بات کو بہت ڈیپلی لیتے ہیں، یعنی کہ بہت توجہ سے سنتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے. یہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنی امت کی اصلاح کے لیے فرما رہے ہیں کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. سب سے پہلے جوانی کو بوڑھا سے پہلے غنیمت جانو. اللہ. جوانی کی قدر کرنی ہے کہ جوانی میں آپ صحیح طریقے سے عبادت کر سکیں. بڑھاپا آ جائے گا پھر کمزوری آ جائے گی. پھر دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. اب صحت ہوگی تو عبادت ہوگی. اسی طریقے سے مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو. اللہ. پھر فرمایا کہ فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. پھر آخر میں ارشاد فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت. جو سب سے پہلی بات یعنی جو ارشاد فرمائی گئی اس پر غور کریں، پھر دوسری بات پہ غور کریں. اس فرمان عالی شان میں صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. اگر اسی پر ہم غور و فکر کر لیں تو سارے کام آسان ہو جائیں. اور اس کی قدر کرنے کی نصیحت کی گئی ہے بے شک. کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. ہمارے دینی بزرگ اپنی صحت کا خیال رکھتے تھے، یعنی کہ دینی مصروفیات ہونے کے باوجود بھی الحمدللہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھتے تھے. جیسے بہار شریعت جیسی عظیم الشان کتاب کے مؤلف صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ شام کے وقت جو ہے وہ واکنگ کے لیے جا کرتے تھے، یعنی چہل قدمی کیا کرتے تھے. اب چہل قدمی سے کافی صحت میں فرق پڑ جاتا ہے، سانس بحال رہتی ہے. اکثر بزرگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ میرے کو سانس میں تکلیف ہو رہی ہے، میں تھک جاتا ہوں، ذرا سے چلتا ہوں. انہوں نے چلنا چھوڑ دیا ہوتا ہے، یا تو کرسی پکڑی ہوتی ہے یا بیڈ پکڑا ہوتا ہے. انہوں نے اپنی مصروفیت کو جاری نہیں رکھا ہوتا. اب ہمارے بزرگ یعنی کہ دینی مصروفیت ان کی کتنی زیادہ، اس کے باوجود شام کو وقت نکال کر چہل قدمی کے لیے آتے. اور پھر زمانے کے امیر علیہ سنت الحمدللہ آپ بھی اپنی صحت کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط فرماتے ہیں. ابھی کمزوری دیکھیں کتنی، اس کے باوجود گھر کے اندر چہل قدمی فرما رہے اور بالخصوص کھانے پینے کے معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں. عموماً بزرگوں کو کھانے کی بھی خواہش کچھ زیادہ ہوتی، چٹپٹا کھانا، مرچوں والا کھانا، نمک والا کھانا. اب ان کو بڑھاپے کے اندر جیسے بلڈ پریشر ہو گیا، سمجھا جائے کہ یہ چیز آپ کے لیے مضر ہے، آپ اس سے احتیاط کریں. وہ نہیں مانتے، میٹھا کھانے کا دل کرتا ہے، اچھا گھر میں نہیں کھائیں گے تو باہر جا کے کھا لیتے، پھر وہ گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بزرگ افراد کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھنا جو ہے بہت ضروری ہے. اگر آج وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو خود بھی تکلیف میں آئیں گے،
گھر والے بھی تکلیف میں آئیں گے. بڑھاپے میں جسم پہلے جیسا مضبوط نہیں رہتا. اس وقت ذہن میں یہی آتا ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں, خود کو تھکانے کے بجائے, جیسے آپ نے بھی بتایا نا کہ وہ اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اپنی طرف ہی توجہ نہیں دے رہے, گھر کے کام کاج کاروبار کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے. تو خود کو تھکانے کے بجائے اپنے جسم کو مناسب آرام اور سکون بھی دے. وقت کے مطابق آرام کریں, وقت کے مطابق جاگے, 5 وقتہ نماز کا اہتمام کریں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, اپنے آپ کو مصروف رکھیں. پھر ہلکی پھلکی جو نا وہ جسمانی سرگرمیاں بھی رکھیں, جیسے میں نے بھی بتایا کہ چہل قدمی کریں, لوگوں سے ملاقات کے لیے جائیں. آسان ذریعہ ہے نیکی کی دعوت. سبحان اللہ کا دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کرے تو چہل قدمی بھی تھوڑی بہت ہو جائے گی, اپنے ذریعے لوگوں کو نیکی کی بات بھی پہنچ جائے گی. پھر ساتھ ہی ساتھ باقی وقت عبادت ہے, نفع بخش کاموں میں گزار سکے. نا امیدی, بڑھاپے کے اندر نا امیدی پہلے آتی ہے. اللہ اب میں صحیح نہیں ہو سکتا, نہیں صحیح ہو سکتے ہیں, صرف آپ کو پرہیز کرنا پڑے گا. آپ پرہیز کریں انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے. مایوسی اور شکایت سے پرہیز کر رہے ہیں, اللہ پر بھروسہ رکھیں, اللہ سے دعا مانگیں, انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ہمارے حسینی بھائی اس حوالے سے ہمارے کو جو ہے وہ سمجھا رہے تھے کہ اپنا خیال رکھیں, خیال اپنا رکھیں گے تو ہی چیزوں کا خیال آپ رکھ سکیں گے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب اگر عمر بڑھ بھی رہی ہے, جب بھی ورزش, تھوڑا بہت چہل قدمی, اپنی مصروفیات کو اس انداز سے رکھیں کہ وہ بولتے ہیں کہ کبھی کبھی مشین پڑے پڑے بھی زنگ کھا جاتی ہے سنی بھائی. تو اپنے آپ کو چلاتے رہیں, اپنے پٹھوں کو جو ہے وہ حرکت دیتے رہیں, جس سے یہ جو ہے آپ کی صحت برقرار رہے. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام ہے زندگی بہتر بنائے, اور ہمارے پروگرام میں ایک تصویر بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اس تصویر سے آپ کیا سمجھے ہیں, کیا آپ کے ذہن میں آ رہا ہے, ہم جو ہے کیا جو ہے سمجھ سکتے ہیں. بالخصوص اگر ہم آج کے اپنے اس موضوع کو لے لیں تو بہت اہم ہے کہ خیال رکھیں. ایک جملہ کہا جاتا ہے, ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. تو ایسے ہی جو ہے وہ جو ہمیں ہر چیز مل رہی ہے نا, وہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے فائدے ہی کی ہو. مدنی چینل کے ناظرین, موضوع ہے خیال رکھیں, اور گفتگو ہو رہی ہے مبلغین سے. اچھا یہ شاہد بھائی, آپ ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی کریں گے کہ ہم کس طرح خیال رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں حسینی بھائی نے ہمیں سمجھایا کہ صحت کا خیال رکھیں ورزش کے ذریعے, اور کن کن ذریعوں سے ہم اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرفان بھائی, سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت عظیم کرم نوازی کہ ہمیں زندگی کی دولت عطا کی, اور مزید یہ کہ ہم ایک اگر صحت مند زندگی گزار رہے ہیں تو جس قدر ہم شکر ادا کریں کم ہے. کیونکہ جب ہم معاشرے میں اپنے ارد گرد کے معاملات کو دیکھتے ہیں اور کوئی خدا نخواستہ کسی مرض میں مبتلا نظر آتا ہے تو پھر اس کو دیکھ کے یقیناً ہمیں عبرت کا سامان حاصل ہوتا ہے. اگر ہم ہاسپٹل وغیرہ میں جائیں اور کوئی بیمار وغیرہ دیکھیں کہ جو بیچارے ہل جل نہیں کر پا رہے, جو سجدہ کرنے کی نعمت سے محروم ہو گئے, یعنی ظاہری طور پر زمین پہ سجدہ نہیں کر پا رہے ہیں, اشاروں سے کریں لیکن سجدہ زمین پہ نہیں کر پا رہے, تو اگر کوئی اس پوزیشن میں ہے تو اس کو کتنی حسرت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں زمین پر سجدہ کرنے سے محروم ہو گئے. اس لیے یہ صحت جو ہے نا, یہ ہمارے لیے بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے, اور اس کی حفاظت کرنا ہمارے لیے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں. اب کس طریقے سے کی جائے وہ آپ نے ارشاد فرمایا. اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی ہے. اچھا, اور کھانے پینے میں اعتدال کرنا بھی ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. اچھا, عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ پیٹ کے ذریعے سے بیماریوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. پیٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں نا, یہ انتہائی اہم ہوتے ہیں. اگر ہمارا معدہ جو نظام ہے اگر یہ درست ہے تو کسی حد تک ہم ایک صحت مند متصور کیے جاتے ہیں. اور اگر ہمارے معدے کے معاملات میں ڈسٹربنس پیدا ہو جائے یا اس کے معاملات میں خرابی آ جائے تو پھر ہم دیکھتے دیکھتے بیماریوں کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی خوراک کا پراپر استعمال کریں. اچھا, خوراک کا پراپر استعمال کیا, اس میں ہم سادگی والے کھانے کھا لیں, کم مرچوں والے کھانے کھا لیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹیسٹ میں شاید کچھ کمی محسوس ہو, لیکن شاید یوں ہوتا ہے نا کہ آدمی کہتے ہیں یار اب تو زندگی کے آخری دن چل رہے ہیں. جب ہم بزرگوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں زندگی ہے بس کھا پی کے گزارا کریں گے, وہی سب چل جاتا ہے. کہ وہ مرنا تو ہے نا, آگے کیوں نہ مرے. اللہ, کو نادانی ہے. اچھا عرفان بھائی, اس میں یہ کہ ڈیفرنٹ سوچ پائی جاتی ہے, لیکن کچھ ایسے بھی سوچ کے ہوتے ہوں گے جو حسینی بھائی نے ارشاد فرمایا کچھ کھا پی کے مر جائیں.
اور کچھ احتیاطی تقاضے جو ہے نا پورے کرنا شروع کرنے کر والے دیتے ہیں. جو ذی شعور لوگ ہوتے ہیں نا, صحیح. کیونکہ ہم مدنی چینل سے کے ناظرین سے اور بزرگوں سے بالخصوص مخاطب ہیں نا, تو ہم بزرگ اسلامی بھائیوں کو چاہیے ہم احتیاط کے معاملات کو اختیار کریں. ہم چٹپٹے اور زبان کے ذائقے کی طرف نہ جائیں, بلکہ ہم اپنی جو ہے نا پریکٹیکلی صحت اگر ہمیں بہتر رکھنی ہے, آخرت میں بھی ہمیں عبادات کے لطف اٹھانے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں اچھی انداز سے عبادت کرنی ہے, مسجدوں میں جا کے باجماعت نمازیں ادا کرنی ہے, تو پھر ہمیں ان چیزوں کو چھوڑ کر ظاہری ہی لطف ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم نے ایک چیز کھائی بھی لی, چٹپٹی چیز کھا لی, اس کا ذائقہ آپ کو کب تک محسوس ہوگا؟ اللہ, زبان, یہ جو چیزوں کا ذائقہ ہوتا ہے یہ صرف زبان کی حد تک ہوتا ہے. صحیح. اگر آپ کے حلق سے لقمہ جب اترتا ہے تو اس کی کیفیت یکساں ہو جایا کرتی ہے, ایسے ہی کہا جاتا ہے نا. تو اسی لیے آپ سادہ کھانا کھائیں یا چٹپٹا کھانا کھائیں, اس کا ذائقہ صرف زبان کی نوک تک ہے, اس کے بعد اترنے کے بعد وہ معدے میں یکساں کیفیت اختیار کرتا چلا جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ دیکھیں عقل مند انسان جو ہوتا ہے نا, وہ اپنے دور رس معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے, وقتی فائدے کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. انویسٹمنٹ وہاں کی جا رہی ہوتی ہے جہاں پر لانگ ٹرم کے اندر فائدہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے. اگر ہم ٹیمپریری فائدے کے لیے صرف زبان کے ذائقے کے لیے کچھ کھا لیا اور خدا نہ خواستہ پھر ہم پیٹ کے درد میں یا پیٹ کی پرابلم میں یا پیچش وغیرہ یا اس طرح کے معاملات میں اگر مبتلا ہو گئے, تو پھر آپ آنے والی زندگی میں پھر کس طرح کھائیں گے؟ پھر تو آپ کھانے سے ہی شاید محروم ہو جائیں گے نا. تو اس میں شاہد بھائی قرآن ہماری کوئی رہنمائی کرتا ہے؟ جی, ایک پیارا واقعہ ہے اس میں. خلیفہ ہارون رشید کا جو نا ایک طبیب تھا جو عیسائی تھا. اچھا, طب میں وہ بہت بڑا ماہر تھا. تو اس نے ایک مرتبہ حضرت علی بن حسین واقد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ علم جو ہے نا وہ دو طرح کا ہوتا ہے. علم جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. نمبر ایک علم ادیان یعنی دین کا علم, اور نمبر دو علم ابدان یعنی جسم کا علم, صحت کا. اور تم مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک میں علم طب سے متعلق, صحت سے متعلق کچھ بھی نہیں. اللہ. تو اس پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس عیسائی کو, طبیب کو جواب دیا کہ اللہ پاک نے ہماری کتاب کی آدھی آیت میں, یعنی مکمل ایک آدھی آیت میں پورے طب کو جمع فرما دیا ہے. سبحان اللہ. پوری یعنی صحت کے معاملات کو جمع فرما دیا ہے. تو عیسائی طبیب بھی بڑا حیران ہوا, اس نے حیران ہو کر پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا وہ اللہ پاک کا یہ فرمان ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا, کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو. اللہ. اب کھانے پینے کے جتنے بھی طریقے ہیں اگر ان کو اسلامی احکامات کے مطابق اپنایا جائے تو انسان کافی بیماریوں سے بچ سکتا ہے, اور جن چیزوں کے کھانے کا حکم دیا گیا ہے ان کو استعمال کیا جائے تو بھی کافی حد تک ہماری صحت جو ہے وہ بہتر رہ سکتی ہے. اب عرفان بھائی یہاں پر ہم غور و فکر کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے عموماً کہ جب آپ کھانا اس وقت کھائیے جب آپ کو بھوک محسوس ہو. اگر ہمیں بھوک محسوس نہیں ہو رہی ہے, صرف جو ہے نا ذائقے کی نیت سے یا صرف اپنا مزید زبان کے اس کے معاملات کی وجہ سے ہم کھاتے چلے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارا جو یہ معدہ ہے نا اس پہ برڈن پڑے گا نا. کوئی مشین ہے مثال کے طور پہ, اس کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, وہ ایک لوڈ ایک حد تک برداشت کرتی ہے. جب اس پہ آپ ایکسٹرا آرڈنری لوڈ ڈالتے چلے جائیں گے تو اس مشین نے آخر کو جواب دینا ہے. تو یہ ہمارا جسم جو ہے یہ انتہائی حساس پرزہ ہے. جب ہم اس کو انتہا کی حد تک لوڈڈ کرتے چلے جائیں گے اور لوڈڈ بھی کبھی میٹھا کھا رہے ہیں, کبھی تیکھا کھا رہے ہیں, کبھی مرچ والا کھا رہے ہیں, تو پھر اس میں ہمارا کیا ہوگا؟ اس میں آپ کیا مشورہ دیں گے بزرگوں کو بالخصوص کہ وہ کس چیز کی احتیاط کریں, کھانے پینے میں کن چیزوں پر احتیاط کریں جس سے وہ صحت مند رہ سکیں؟ عرفان بھائی اس میں یہ کہ بزرگ اسلامی بھائی تو زیادہ خیر احتیاط کریں, لیکن نارمل لوگ بھی جو ہے نا اس میں اس بات کا زیادہ احتیاط کریں کہ بہت زیادہ جو ثقیل قسم کی غذائیں ہوتی ہیں نا جو مشکل سے ہضم ہوتی ہے, پیٹ میں جا کے اس کو ٹھہر جا رہی ہے, اس کو ہضم کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے, ایک تو ان چیزوں سے اوائڈ کیا جائے. اور ڈیپ فرائی چیزیں جو ہیں, جو تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں جو آئل کے اندر, اور اسپیشلی جو باہر کے جو کھانے ہیں, بازاری جو کھانے ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے نا, اب اس میں امیر اہل سنت بھی کئی مرتبہ اس کی وضاحتیں کر چکے ہیں کہ ایک دفعہ جو آئل جو ہوتا ہے نا اگر وہ کڑکڑا جائے تو جیسے وہ مطلب اس کو وہ تل گیا, بھن گیا, وہ تیل جو ہے نا بالکل اسٹیم پوزیشن پہ پہنچ گیا. اب اس کو جب دوبارہ اس کو جب تلا جا رہا ہوتا ہے نا تو اس کے اندر ایک ایسی کوئی چیز شعاع پیدا ہو رہی ہوتی ہے جو آپ کے جسم کو نقصان دے رہی ہوتی ہے. تو اگر ہم ڈیپ فرائی چیزیں کھائیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا ہمارے کو نقصان ہی ہونا ہے. ایک تو اس سے بچا جائے. ہمیں تو مزہ ہی اس میں آتا ہے, تلی ہوئی
بول بات رہے ہیں یہ- تلی ہوئی چیزیں نہیں کھائیں تو مزہ ہی نہیں آ اچھا، رہا. آپ سموسے لے لیں آپ. جی 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 اب سموسے تو ایسی چیز ہے کہ جب چائے کے ساتھ نہ ہو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چائے بھی پھیکی لگ رہی ہوتی ہے. اچھا عرفان بھائی، یہ تو ان لوگوں کے لیے جو فی الحال ابھی جن کے معدے وغیرہ صحیح ہوں، جن کو ہضم آتما جن کا صحیح ہے. اب آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو صرف اللہ. ایک اگر سموسے کا 1 یا 2 لقمہ بھی کھا لینا تو ان کے پیٹ میں تیزابیت ہو جاتی ہے. یہ حقیقت. آپ ان کو کچھ انعام بھی دیں گے نا کہ حضور یہ سموسہ کھا لیجئے، تو بولیں گے بھائی یہ اپنا انعام بھی اپنے پاس رکھ لیجئے اور یہ اپنا سموسہ بھی اپنے پاس رکھ لیجئے. مجھے ایسا انعام نہیں چاہیے جس کی وجہ سے میں تکلیف میں آ جاؤں. یعنی ہوتا ہے عموماً جو جن کے معدے حساس ہوتے ہیں پھر وہ نہیں کھا رہے ہوتے ہیں مسالہ جات جو ہے نا، مرچ مسالے کی چیزیں پھر وہ ہضم نہیں کر پا رہے ہوتے. ایک تو ہمیں تلی ہوئی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، اور جو مشکل سے غذائیں ہضم ہو رہی ہوتی ہیں خاص طور پہ مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص ہمارے بزرگ اسلامی بھائی جو ہیں ان کو احتیاط کریں. دوسرا یہ ہے کہ نمبر 2 نرم اور ہلکی. نرم یعنی ہلکی جو غذا ہوتی ہے، جو جلد ہضم ہونے والی چیزیں وہ کھا لیں. اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا پیٹ جو ہے بالکل نارمل رہے گا. نمبر 3 جو ہے بہت زیادہ میٹھا استعمال کرنا. صحیح. بہت زیادہ میٹھا کھانا اور بہت زیادہ، جیسا کہ ابھی حسین بھائی نے فرمایا، بہت زیادہ مرچوں والا کھانا کھانا. یعنی بہت زیادہ میٹھا بھی اور بہت زیادہ مرچوں والا بھی. یہ اصل میں عرفان بھائی دین اسلام جو ہے نا ہمیں وہ اعتدال پسندی کی طرف لے کے آتا ہے. بے شک. ہر چیز کے اندر، حتیٰ کہ عبادات کے اندر بھی اعتدال پسندی کے متعلق آ گیا ہے. یعنی اس حد تک جو ہے نا بہترین رہنمائی ہے ہماری. بہت زیادہ دین اسلام زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہمیں چاہتا ہے کہ ہم معتدل ہو جائیں. آپ نے شاید بھائی یہ کہا کہ بھائی پھیکے کھائیں. ایک آدمی ہم نے دیکھا ہے بزرگوں کو کہتے ہیں کہ پوری زندگی ہم نے بھائی مرچوں والا کھایا ہے، جب تو ہمیں کچھ نہیں ہوا. اب کیا ہے؟ تو اگر آپ کو اس وقت تک اس چیز نے نقصان نہیں پہنچایا ہے تو آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ اب آپ کو نقصان پہنچا ہے. آپ جو ہے نا مطلب آزمائش میں اپنے آپ کو، یعنی ایک کہتے ہیں نا ایک آزمائش کو اوڑھنا. بھائی ایک چیز ہے ڈیفینیٹلی جو طب کے جو لوگ ہیں وہ نقصان پہنچتا ہے اس چیز سے فرما رہے ہیں، تو اب ہمیں ضروری ہے کہ اس پہ ایکسپیریمنٹ کریں، اپنی ذات پہ تجربات کریں اور اس کو استعمال کر کے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالیں. بہتر یہ کہ ان چیزوں سے بچا جائے. شاہ صاحب جس طرح آپ نے کہا، اس کی آپ مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی ایک پتھر کو توڑ رہا ہے، اس نے اس کے اوپر 90 چوٹیں ماری اور وہ پتھر نہیں ٹوٹا. جی جی نہیں یار اب تو یہ ٹوٹے گا نہیں. ہوگا دوسرا شخص آیا، اس نے ایک ہی چوٹ ماری، وہ ٹوٹ گیا. اب وہ بظاہر ایسا کہ جی ایک چوٹ سے ٹوٹا، ایسا نہیں ہے، وہ 90 چوٹوں سے کمزور ہو چکا تھا. صحیح. تو اسی طرح وہ خوراکیں اگر ہم نے کھائی ہیں، جوانی میں کھاتے رہے ہیں اپنے، تو وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ اثر نہیں کر رہی تھی، اس کے اثر تو کر رہی تھی، نقصان پہنچا رہی ہے. کچھ نہ کچھ وہ بناتی جا رہی تھی. اور اب زیادہ ہو گیا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اس حساب سے ہی اثر کرے گا. ماشاء اللہ. ہمارے مبلغین بالخصوص ہمارے بزرگ اسلامی بھائیوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں اور سمجھنا بھی چاہیے کہ خیال رکھیں اپنا. کس انداز سے؟ بالخصوص اپنی صحت کا. آپ ورزش کے ذریعے خیال رکھیں، اپنا غذا کے ذریعے. اچھا، غذا میں ہمیں بڑی توجہ دلائی شاہد بھائی نے کہ بھئی نرم غذائیں کھائیں، تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں، کیونکہ اب آپ کا معدہ، آپ کی عمر بڑھ گئی ہے نا، تو جس طرح اور چیزیں کمزور ہو گئی اس طرح معدہ بھی کمزور ہو جاتا ہے. وہ بھی کمزوری کی طرف ہے، اس میں بھی وہ چیز نہیں ہے کہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ چیزوں کو ہضم کر جو ہے وہ فاضل کر سکے. اور جو ہے یوں سمجھیے کہ آپ نے اپنا خیال خود رکھنا ہے. آپ یہ سوچیں نا بھئی کوئی میرے نہیں ہے کچھ، وہ اسی وقت تک ہے جب تک آپ صحت مند ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. آپ کوشش کریں کہ ایسا بنے کہ آپ لوگوں کا سہارا بنے، لوگ آپ کے لیے سہارا نہ بنے. یہ ہم نے دیکھا ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ اپنے معاملے میں بہت سارے لوگ بے احتیاطی کر جاتے ہیں. یہاں تک ایک میرے سامنے کا واقعہ ہے کہ ہمارے ایک عزیز تھے، وہ اتنی بے احتیاطی کی کہ یہاں تک کہ جوانی میں موت واقع ہو گئی. اور صرف وجہ یہی تھی کہ وہ ایک مرض میں مبتلا ہوئے اور وہ اپنے پر یا لوگوں کے مشوروں پر ڈاکٹر سے اس طرح رجوع نہیں کر سکے. مختلف چیزیں وہ لیتے رہے، دوائیں لیں، لیکن جو پراپر طریقہ ہوتا ہے نا، ہمارے وہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم ڈاکٹر کے بجائے کسی کے مشورے پر جو ہے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں افیکٹ کرتی ہے. اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر بار نزلہ ضروری تو نہیں ہے ٹھنڈ سے ہی آئے، کسی اور وجہ سے بھی تو نزلہ آ سکتا ہے نا. ضروری تو نہیں ہے بخار کسی جو ہے وہ سردیوں میں ہی چڑھا ہے، کبھی گرمیوں میں بھی چڑھتا ہے، اس کی کچھ اور انداز ہوتا ہے اور اس کے لیے دوا بھی کچھ اور ہوتی ہے. اچھا، ہمارے وہاں ایک اور انداز شاہ صاحب ہم نے دیکھا ہے شاہد بھائی کہ ڈاکٹر نے یہ دوا فلاں جب میں بخار میں تھا نا تو مجھے لکھ کے دی تھی، تو اب بھی وہی دوا کھانا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ دوا جو ہے افیکٹ کر جاتی ہے اور پھر آدمی آزمائش میں آ جاتا ہے. خیال رکھیں. ایک پیکیج ہے، بڑھتے ہیں پیکیج کی جانب، دیکھتے ہیں کیا کہا جا رہا ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے.
اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں مشورہ کرو تو گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کا مشورہ کرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ سے جو نا 4 باتیں معلوم ہوئی جی۔ ایک تو یہ کہ اپنے مشورے جو نا وہ اپنوں ہی سے کیے جائیں، غیروں سے نہ کیے جائیں، صحیح۔ یعنی مسلمانوں ہی سے کیا جائیں، غیر مسلموں سے نہ کیے جائیں مشورے، اور غیروں کو اپنا مشیر بھی نہ بنایا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ آپس میں جو بھی مشورہ کریں وہ اچھے مشورے ہی کریں، برے مشورے نہ کریں، خیر والے ہی کریں، جی، بدخوائی والے نہ کریں، صحیح صحیح صحیح۔ بھلائی والے مشورے کریں۔ اچھا اچھا، اور تیسرا یہ کہ مسلمانوں کی جو خلوت ہے نا، خلوت سے مراد یعنی اکیلا، تنہائی کہیں گے، صحیح۔ ایک سمجھو کہ کمرے میں اور ایک کے کمرے سے باہر، سب کے سامنے، اور لوگوں کے سامنے اس کو لوگوں جلوت کے کہتے سامنے، ہیں، جو اکیلے میں ہے وہ اکیلے خلوت میں وہ کہلاتا ہے۔ خلوت۔ صحیح ہو گیا، تو مسلمانوں کی جو خلوت ہے نا جی، وہ بھی جلوت کی طرح پاکیزہ ہونی چاہیے۔ صحیح صحیح۔ جس سے جلوت میں کیا ہے کہ بندہ ایک محتاط رہتا ہے، ہاں جی، ہاں جی، تھوڑا احتیاط سے کام لیتا ہے، کپڑے وغیرہ سیٹ رکھے گا، ایک تھوڑی حیا آتی ہے نا لوگوں سے۔ چوتھی بات جو معلوم ہے نا وہ یہ ہے کہ تنہائی میں بھی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو ادب ہے نا وہ اپنے پیش نظر رکھے۔ اور مبارک ہے وہ عالم، وہ شخص وہ مبارک بات کا مستحق ہے کہ جو تنہائی میں بھی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل پر غور کرتا ہے، ہائے ہائے ہائے، ان کی نعتیں گنگناتا ہے، ان کے بارے میں جو نا وہ سوچتا رہتا ہے کہ کیا میرے آقا ہیں، یعنی ان کے بس وہ ان کی تعریف ہی میں وہ گم رہتا ہے، ان کے عشق میں گم رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خلیفہ امیر اہل سنت تربیت فرما رہے تھے عمران بھائی، آخر میں جو بات کی نا کہ نعت خواں جو ہے تصورات کی دنیا میں رہتا ہے، تو آپ کے اس میں بڑے تجربات ہوں گے نا، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بالکل، یہ محافل کی حد تک یہ تصورات نہیں ہونے چاہیے، بلکہ دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی سبحان ہو، اللہ۔ پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ عظم میں سنا، دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری، گوشہ پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں، رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، حرم ہے اسے ساحت ہر دو عالم، جو دل ہو چکا ہے شکار مدینہ۔ تو اللہ تعالیٰ جلوت تو جلوت، خلوت میں بھی یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ حضور کا تصور ہی سارے غم دور کرنے کے لیے، مدینے مکے کا تصور۔ مفتی اعظم ہند کہتے ہیں نا شہزادہ اعلی حضرت کے، لگاؤ دل کو نہ دنیا کی تم کسی شے سے، تعلق اپنا ہو مکے سے یا مدینے سے۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں لکھتا ہوں تو آپ کے لیے، اللہ، میں بولتا ہوں تو آپ کے آپ لیے، کے لیے،
اور جب میں سوچتا ہوں تو آپ کے بارے میں سوچتا ہوں. سبحان اللہ. یہ ایک انداز ہے بڑا پیارا. خلیفہ امیر سنت ہمیں جو تربیت کر رہے تھے, میں اپنے اس وقت موضوع کے حوالے سے اس بات کو سوچ رہا تھا کہ ہم مشورہ کریں اپنوں سے. اچھا, صحت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اپنا خیال رکھنے کے لیے نا بہت ضروری ہیں. یعنی کہ لوگ حسد کے معاملے میں مبتلا ہو جاتے ہیں, حسد میں, پھر آپ سوچوں کو جو ہے نا اس میں برباد کر دیتے ہیں, دوسروں کی ترقی کو دیکھ دیکھ کر جو ہے اپنے آپ کو گھلاتے رہتے ہیں. یوں سمجھیے کہ وہ اپنے اندر ہی تصورات میں جو ہے نا آدمی کھوتا رہتا ہے, اور ہونا کچھ بھی نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین, جو آپ کے حصے کا لکھا ہے وہ آپ کو مل رہا ہے, جو اللہ پاک نے اس کے حصے میں لکھا تھا وہ اس کو مل گیا ہے. اپنا خیال رکھیں. خیال رکھنے میں یہ بہت اہم چیزیں ہیں. جہاں مبلغین نے ہماری رہنمائی کی ہے صحت کے حوالے سے, وہاں اپنے باطنی امراض کے حوالے سے بھی ذرا غور کر لیں کہ کہیں میں لوگوں کی ٹو والے مرض میں مبتلا تو نہیں ہوں, کہیں میں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اس بات میں گم ہوں کہ یار اس کو اللہ تعالیٰ دیے جا رہا ہے میرے پاس نہیں ہے, میں اسی بات پہ گلے جا رہا ہوں, تو میں اپنی صحت کو خراب کر رہا ہوں. اسی طرح ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں چیزوں کو سوچ سوچ کر. تو ان چیزوں سے باہر نکلیے. جب آپ باہر نکلیں گے تو پتہ چلے گا کہ بھئی اس کنویں سے بھی باہر کو دنیا ہے. ہم بہت سی چیزوں میں نا سوچ رہے ہوتے ہیں, یقین کریں کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جسمانی کوئی بیماری لگے. روحانی بیماریاں بھی آدمی کو برباد کر دیتی ہیں, تباہ کر دیتی ہیں, اور صحت کو بھی خراب کر دیتی ہیں. ہمارے پروگرام کے حوالے سے کچھ کالز ہیں, آئیے ان کو شامل پروگرام کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ مشکل وقت میں کسی کا خیال رکھنا کیوں زیادہ اہم ہوتا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. مشکل وقت میں کسی کا خیال رکھنا کیوں زیادہ اہم ہوتا ہے شاہ صاحب؟ یہ تو ایک بنیادی سی بات ہے. ہمیں اسلام بھی اس بات کی تعلیم دے رہا ہوتا ہے سبحان اللہ. کہ ہم جتنا مشکل وقت کسی پر آیا ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے تو کل کو ہمارے ساتھ بھی کچھ ہو ہی سکتا ہے نا. بے شک. دوسری بات, اللہ نہ کرے کہ کچھ ہو, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر تو عطا فرمائے بے گا. شک. بے شک. آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات دیکھیے, غزوات کے واقعات دیکھیے. وہ مشہور ایک واقعہ ہے جس کا مفہوم جنگ یرملوک کا واقعہ جو ہے وہ پانی کے حوالے مشکیزے والا, بالکل جی, کہ پانی پلانے کے حوالے سے پہلے ان کو پلا دیں, پہلے ان کو پلا دیں, پہلے ان کو پلا دیں. وہ پتہ چلا وہ تینوں شہید ہو گئے. اللہ. یہاں تک کہ جب ان کے پاس واپس حاضر ہوئے تو یہ بھی شہید ہو چکے تھے. تو پیارے اسلامیوں, یہ تو دین اسلام ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ دوسروں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے درجات بھی بلند ہوں گے, اس کی بھی پریشانی دور ہوگی, اس کی جو دل میں خوشی داخل ہوگی. اور کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یقیناً بہت بڑی نعمت ہے. اچھا شاہ, اس میں ایک اور بھی چیز ہے نا کہ ہم وہ کالر ہم سے پوچھے کیوں خیال رکھیں, تو یوں خیال رکھیں کہ اللہ پاک اور اس کے رسول نے آپ کو حکم فرمایا ہے اپنوں کا خیال رکھیں, گھر والوں کا خیال رکھیں, دوست احباب کا خیال. یعنی کہ میں ابھی پچھلے دنوں ایک دیکھ رہا تھا امیر سنت کا جو ہے کلپ, تو امیر سنت نے ایک بات کہی اور بڑی اس دور کے حوالے سے بہت اہم بات کی. امیر سنت نے فرمایا کہ بھائیوں پر, اپنے بھائیوں کا ایسا کہ اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی بھائی مالی طور پر کمزور پڑ جاتا ہے تو اب اس بھائی کو جس کو اللہ نے دیا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرے, اپنے بھائی کی جو ہے وہ مدد کرے مال کے طور پر, اپنے انداز کے طور پر. یہ بہت ضروری چیز ہے ہمارے لیے. اچھا, ہمارے اپنے لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں آخرت میں نجات پانا ہے, جنت پانا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ پاک ہمیں پڑوس نصیب فرمائے, ہمیں جو ہے جنت الفردوس عطا فرمائے. ہم اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے خود کو کیوں نہیں بھول سکتے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے حسینی بھائی ہم خود کو کیوں نہیں بھول سکتے؟ مقصد یہ وہی کہہ رہے ہیں کرتے ہوئے اپنے کو بھولنا نہیں چاہیے. ہوتا یہی ہے نا کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے کمانے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں بالکل کہ اپنا خیال کرنا بھول جاتے ہیں. تو یہ ہمارا جو
सिलसिला चल रहा है, इसका मकसद क्या है? बेशक अपना ख्याल रखें। अपना ख्याल। जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो दूसरों का ख्याल रख सकेंगे। आपकी सेहत होगी तो आप अच्छा कमा सकेंगे। सेहतमंद होंगे तो आप दूसरों का ख्याल रख सकेंगे। अगर आपकी सेहत इफेक्टेड होगी या आपको बीमारी के लगे, खुदा न खास्ता कोई सी परेशानी में आ गए, तो आप दूसरों की खिदमत भी नहीं कर सकते। अगर सनी भाई, हम इसमें जब हम माशरे के उन्वान पर गौर करते हैं, इस तरह के अफराद पर गौर करते हैं, तो हमें बाप एक ऐसी शक्ल में नजर आता है जो यूं कहना चाहिए कि इस मुआमले में ना हमने देखा है कि अक्सर वो बेचारा जो है दूसरों के ख्याल में ही रहता है। वालिद की बच्चों के लिए माल जमा करने में, बच्चों को आसाइशें दिलाने में, बच्चों को जो की जिंदगी के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में फितरी मोहब्बत है, एक फितरी मोहब्बत है कि उनका हक भी है ना, हक भी अपने बच्चों की किफालत के हवाले से। इसलिए वो इतने मसरूफ हो जाते हैं कि ना दोपहर का खाना याद रहता, ना अल्लाह पानी। एक बुजुर्ग जो मेरे साथ रहते थे, उन्होंने बताया कि मैं सारा दिन ऐसे गुजारता हूँ कि बस भागा दौड़ी, काम काज, फिर जब मौका मिलते पानी पीने का तो मैं सोचता हूँ कि या अल्लाह, पानी तेरी कैसी नेमत है कि मैं इस पानी को भी भूल गया, पीता हूँ तो बड़ा सुकून मिलता है। यानी कि बंदा अपने औलाद की किफालत के अंदर इतना मसरूफ हो जाता है कि वो अपनी जात तक को भूल जाता है। तो अब उस औलाद को क्या करना चाहिए अल्लाह कि जिस वालिद ने मेरे लिए अपनी प्यास, अपना खाना, अपना पीना, अपना आराम सब तरफ कर दिया, तो जिस वक्त उसको मेरी जरूरत हो तो मुझे अपनी वालिद की खिदमत करनी चाहिए। देखिए, इसमें वालिद साहब को भी अपनी तवज्जो रखनी चाहिए कि आप सेहतमंद रहेंगे तो देर तक अपनी औलाद की हिफाजत करते रहेंगे, और अल्लाह ना करे कि आपने अपना ख्याल नहीं रखा, आप इसी तरह, वो बोलते हैं ना, मशीन की तरह लगे रहे, तो फिर ऐसा ना हो कि आप कमज़ोर पड़ जाएं। और जब आप कमज़ोर पड़ जाएंगे, अल्लाह ना करे कि बिस्तर तक पहुंच गए, तो फिर जो ख्वाहिशात आपकी थी कि अपने बच्चों को मैं बेहतर ज़िंदगी दे सकूं, उनका मुस्तकबिल रोशन कर सकूं, उनको आगे पहुंचा सकूं, तो मुमकिन है कि इसमें रुकावट खड़ी हो जाए। तो इसके लिए वालिदैन को, बिलखुसूस वालिद साहिब को, क्योंकि इनका बाहर निकलना रहता है, मामलात रहते हैं, जब गाड़ी चलाते वक्त भी बड़ी तवज्जो रखनी चाहिए वालिदैन को। खासतौर पर वालिद साहिब जो बाइक वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो वो अपना ख्याल रखें। ये हमारे वहाँ होता है कि भाई सिर्फ खाने पीने, मैंने वो पोस्ट पढ़ी थी सनी भाई कि एक शख्स जो है डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने उसको कहा कि भाई आप सिगरेट यूज़ करते हैं तो सिगरेट से कैंसर हो सकता है, आप इसको जो है तर्क कर दें। अच्छा, इसको दूसरे मानों में लोग लेते हैं, और आप देखें, आप सवारी नहीं है आपके पास, तो आप इस पैसे को बचा के सवारी ले सकते हैं। तो उसने पैसा बचाया और कार खरीद ली। कुछ अरसे के बाद उसका कार में एक्सीडेंट हो गया, इंतकाल हो गया। तो इसको यूं लेते हैं लोग तो कि भाई देखो, आनी थी तो आई गई। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इसका ये भी तो एक पहलू है कि अगर अल्लाह ना करे कि आप सिगरेट नोशी करते रहते, और हमने अक्सर देखा है कि इस तरह के लोग जो है वो मोहलिक बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, कैंसर जैसे मर्ज में चले जाते हैं। तो मौत का वक्त तो मुकर्रर था, लेकिन मुमकिन है, लाजमी बात है, आपने जब उसके पैसे बचाए तो टाइम तो लगा होगा ना। अब उस टाइम में अगर अल्लाह ना करे कि आप उस जो है बुराई के साथ रहते, सिगरेट जैसी और कैंसर जैसी अल्लाह ना करे वबा आपको लग जाती, तो आप खुद भी आजमाइश में रहते, आपकी फैमिली भी आजमाइश में रहती। कभी कभी हमने देखा माल लग जाता है, पूरा माल जो आपने कमाया है ना अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, तो आप उस मर्ज में मुब्तला होकर वो माल खर्च आपकी औलाद आपकी मोहब्बत में करती है। फिर होता यूं है कि बच्चे कर्ज में डूब जाते हैं और आप दुनिया से चले जाते हैं, या अल्लाह ना करे कि औलाद ऐसा कोई काम करती है। तो इसको इस अंदाज से लें कि भाई उसने जो मशवरा दिया बहुत अच्छा था और अच्छे ही काम की तरफ थी। अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाए और हमें अपना ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। एक और कॉलर है हमारे साथ, आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। किसी का ख्याल रखने के लिए सबसे पहले जिम्मेदारी क्या होती है? इमरान भाई, किसी का ख्याल रखने के लिए सबसे पहले जिम्मेदारी क्या होती है? इसमें तो इस बात का इल्म होना चाहिए कि किसी का ख्याल रखना, किसका ख्याल रखना। मिसाल के तौर पर बच्चों की अम्मी हैं, अहलिया हैं, इनका नफ़क़ा सही, इनका रोटी कपड़ा मकान नान नफ़क़ा ये वाजिब है। इसी तरह नाबालिग बच्चे जब तक होते हैं, बात हो रही थी बच्चों के लिए कि बच्चों की फ़िक्र में इतने होते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। तो नाबालिग जो बच्चे हैं, वालिद करेगा ना किफ़ालत। और दूसरी बात, हर मामले में वालिद साहब जिम्मेदार नहीं है। जो शरीयत ने वाजिब किया है, मिसाल के तौर पर नान नफ़क़ा, बाकी औलाद कहे
بچہ کہے کہ مجھے بھائی اتنے کا موبائل چاہیے یا فلاں آسائش والی چیز چاہیے، فلاں زینت والی چیز، تو ہر معاملے میں والد صاحب اپنے آپ پر اوڑھیں، تو اپنی ذمہ داریوں کی حدود لمٹ بھی پتہ ہونی چاہیے کہ میری ذمہ اس میں داری. تو ہوتا یوں ہے کہ والد صاحب دیکھ تو دنیا کو رہے نا، یار اس کی اولاد کے پاس ہے، اس کی اولاد کے پاس ہے، اب میری اولاد خواہش ظاہر کر رہی ہے تو میں بھی تو بڑھوں، تو اپنی میری اولاد چادر بھی بھی تو تو بڑھے. دیکھو نا، اپنی چادر اپنی طاقت بھی تو دیکھو، قرضے تو نہیں لے رہا میں، صحیح، یا میں بیمار تو نہیں ہو جاؤں گا اتنا اپنی اولاد کی محبت میں، ٹینشن میں تو نہیں آ جاؤں گا. تو یہ اپنی اعتدال سے رہے. بے شک. اچھا، یعنی کہ کالر نے جو ہم سے بات کی ہے کہ بھائی خیال رکھنے میں کن باتوں کا خیال رکھا جائے، تو اس میں اہم چیز یہ ہے کہ اس کے پسند ناپسند کا بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ کن باتوں کو پسند کرتا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، آئیے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. میرا سوال ہے کہ ہم اپنے قریب رہنے والوں کا کس طرح خیال رکھ سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے. بھی آدمی جاب کر رہا ہے، وہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، مختلف جو جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، تو اپنے ساتھ رہنے والوں کا کس طرح خیال رکھ سکتے ہیں؟ عرفان بھائی بہت آسان اور سمپل طریقہ عرض کر دیتا ہوں. آپ اپنی زبان کو میٹھا کر لیں، اللہ، محبت سے گفتگو کریں آپ، سبحان اللہ، کسی کے غم کا احساس کریں آپ، کسی کو دو میٹھے بول بولیں آپ. یعنی اتنا آسان طریقہ ہے، آپ کو لوگ یہ سمجھیں کہ یار یہ شخص اگر آئے گا نا تو میرے کو میری گفتگو توجہ سے سنے گا، مجھے اگر مطلب ان معنوں کا میری مدد نہ بھی ہوئی تو مجھے کندھا ضرور مل جائے گا، یعنی کو محبت والا انداز مل جائے گا. آپ اتنے ہمبل بن جائیں، اتنے سافٹنیس آپ کے اندر آ جائے کہ لوگ آپ سے گفتگو کرتے ہوئے، اپنا غم شیئر کرتے ہوئے، یعنی آپ کو تلاشتے ہوئے آ جائیں. اللہ، اور یہ انداز اگر ہمارا اختیار ہو جائے گا نا، انشاءاللہ تعالی ہماری زبان میں تاثیر بھی پیدا ہو جائے گی، ہماری کی نیکی کی دعوت قبول کرنے والے بھی بن جائیں گے، اور لوگ ہمارے قریب بھی آ جائیں گے. ایک بات شاہد بھائی، یہ تو آپ نے بڑی پیاری کی، یوں کہنا چاہیے کہ آپ نے جو سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، ایک ہی جملہ کہہ گیا بھائی بڑا میٹھا آدمی ہو جائے، لوگ اس کے قریب آ جائے. لیکن ایک انداز یہ بھی ہے کہ یار میں ہی کیوں کروں. اس میں یہ ہے عرفان بھائی، یہ نفس جو ہے نا ہمارا، اور جو یہ شیطان لعین جو ہے نا، یہ ہمیں اس طرف توجہ دلاتا ہے. مثال کے طور پہ میں اپنے خاندان میں سب کی خبر گیری کرتا ہوں، بھتیجے کو بھی فون کر رہا ہوں، بھائی کو بھی فون کر رہا ہوں، بہن کو بھی فون کر رہا ہوں. اب کبھی کبھی جو ہے نا یہ احساس یعنی عموماً آتا ہی ہوگا کہ یار میں ہی فون کرتا ہوں تو بات ہوتی ہے، سامنے کی طرف سے فون نہیں آتا. کہتے ہیں لوگ یہ اچھا ہوتا بھی ہے، یہ شاید ہمارے ساتھ بھی ہم ہی فون کریں آپ کو تو اچھا اب ہوتا کیا ہے، اب دل میں یار اب میں بھی فون نہیں کروں گا بھائی، جب وہی نہیں فون کر رہے تو میں فون کروں. اچھا آپ کیا ہو، پہلے ایک طرف سے ربط منقطع ہوا تھا، اب آپ نے دوسری سائڈ سے بھی توڑ دیا. اب کیا ہوگا، اب مزید گیپ بڑھے گا یا قربتیں بڑھیں گی؟ صحیح بات. اگر آپ نے مثال کے طور پہ یہ احساس ہی دلانا ہے تو یہی احساس ذرا محبت والے انداز میں دلا دیجئے کہ حضور میرا دل چاہتا ہے آپ سے گفتگو کرنے کا، لیکن کبھی کبھی میرا یہ بھی دل چاہتا ہے کہ آپ کی کال تشریف لے آئے میرے پاس. تو اس انداز سے اگر بول دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں اس دوسرے والے انداز سے یہ زیادہ پازیٹیو ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی اس کے اثرات زیادہ اچھے آئیں گے. ماشاءاللہ. جی، اپنا خیال رکھیں، اپنے ساتھ رہنے والوں کا بھی خیال رکھیں. شاہ صاحب، اپنے خیال رکھنے میں جہاں غذا، ورزش اور بھی کئی چیزیں ہیں، تو اور کیا کیا چیزیں ہمیں جو ہے وہ فائدہ دے سکتی ہیں؟ دیکھیں، صحت مند زندگی گزارنے کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں نا، غذا اپنی جگہ پر ہے، اس کے علاوہ اہم ترین چیز ہے نیند پوری ہونا. نیند کا پورا ہونا. اگر نیند مناسب مقدار میں پوری ہوتی ہے تو آپ فریش رہتے ہیں. آپ کا مشاہدہ ہوگا، ایسے لوگوں سے آپ نے ملاقات کی، جب صبح اٹھیں فریش اٹھیں، آپ بعض اوقات خود آدمی محسوس کرتا ہے یار میں بڑا فریش ہو گیا ہوں. جیسے عموماً چھٹی کے دن ہوتے ہیں، ان کی کوئی مصروفیات اتوار یا چھٹی والے دن نہ ہو، وہ عموماً فجر کی نماز پڑھی تو پھر سو گئے، پھر 10-11 بجے اٹھتے ہیں، بولتے ہیں یار آج میں فریش ہو گیا ہوں، اب میری نیند پوری ہو گئی ہے. بڑے مطلب فریش موڈ میں ہوتے ہیں، اچھے انداز میں ہوتے ہیں. تو نیند پوری ہونا یہ بھی صحت کے لیے بڑا ضروری ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ نیند اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے. آپ نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو بیچارے نیند کی ٹیبلٹس کھا رہے ہوتے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہوتی، شکار ہوتے ہیں نیند نہ آنے کے مرض کا. تو ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں کہ اپنی مصروفیات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہوں، لیکن اپنے آرام کا خیال بھی رکھیں جس میں آپ استراحت کر سکیں. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو آرام کے ذریعہ بنایا. اس کی تفسیر میں صراط الجنان میں جو ہے مفتی صاحب فرماتے ہیں
یعنی ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے جسموں کے لیے آرام کا ذریعہ بنایا تاکہ اس سے تمہاری کوفت اور تھکن دور ہو اور تمہیں راحت و آرام حاصل ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیند جیسی نعمت عطا فرمائی، اس سے ہمیں آرام ملتا ہے، ذہنی سکون ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج کل کا جو معاشرہ ہے اس کی تو ایک روٹین ہی چینج ہو گئی ہے، نیند کا خیال نہیں رکھا جاتا، رات عموماً دیر تک جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اب موجودہ دور میں کراچی جیسے شہر میں تو یہ روٹین سی بن گئی ہے کہ 3-4 بجے تک تو لوگ عام سے حالت میں جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں تو رات کو 2-2:30 بجے تک بازار کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ، اب جب بازار کھلا ہوا ہوگا 2-2:30 بجے تک، چائے کے ہوٹل کھلے ہوئے ہوں گے تو لوگ بیٹھتے ہیں تو کھلتا ہے نا۔ اور بعض ہوٹل ایسے بھی ہیں کہ جو مستقل دن رات کھلے رہتے ہیں۔ تو اب اس کی وجہ سے ہماری نیند پہ بڑا فرق پڑتا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ اب ہم صبح جب سوئی دیر سے رہیں، اول تو ایسی بدقسمتی سے بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو فجر کے لیے جاگتے نہیں، حالانکہ وقت قریب ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ بس یار نیند آ رہی ہے۔ اچھا، اب جب عموماً اٹھتے ہیں نا وہ دوستوں کی گیدرنگ سے تو الفاظ یہی ہوتے ہیں، یار اب نیند آ رہی ہے، اب جا کے سوئیں گے۔ تو پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ گھر گئے، بستر پہ لیٹے اور سو گئے۔ اب جب سو گئے تو پھر صبح کام پر جانا ہے تو وہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات لیٹ ہو رہے ہیں، گھر والے اٹھا رہے ہیں، آفس لیٹ پہنچ رہے ہیں، وہاں باس کی باتیں بھی سن رہے ہیں تو سیٹ کی بھی باتیں سن رہے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ دن میں دیر تک سونا شرعی لحاظ سے بھی ناپسندیدہ ہے بلکہ طبی لحاظ سے بھی ناپسندیدہ ہے، نقصان دہ۔ اگر صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو رات کو دینی مشاغل کے لیے فارغ کر دیں اور جلد سو جائیے، اور رات کو دن کے وقت آرام کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور عین فطرت کا تقاضا بھی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ مفتی دعوت اسلامی مفتی قاسم صاحب مدد اللہ علیہ آیت کی شرح میں تفسیر فرماتے ہیں، اللہ پاک نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں آرام کرو، اپنے بدنوں کو راحت پہنچاؤ اور دن بھر محنت مشقت سے ہونے والی تھکن دور کرو، اور دن میں روزی تلاش کرو جو کہ اللہ کا فضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کمائی کے لیے دن ہی بہتر ہے، اور رات آرام کے لیے بہتر ہے۔ رات کو بلا وجہ خالی دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، ہوٹلوں میں بیٹھنا، مختلف جگہوں پہ گیدرنگیں کرنا، یہ بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس میں شطب لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم کو، یار رات میں ہم کو نیند آتی ہی نہیں ہے۔ ہم قافلے میں تھے تو مجھے یاد آیا کہ ایک مختلف قافلے سفر کر رہے تھے مساجد میں، تو ایک جگہ سے ہمیں ہمارے نگران سے رابطہ کیا گیا، کہا گیا کہ بھائی وہ ہمارے ساتھ ایک اسلامی بھائی آئے، جب ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو وہ بولتے ہیں اب میں سوؤں گا۔ اب لازمی بات ہے کہ وہ جب سونے لیٹتے ہیں تو فجر آزمائش میں آتی ہے، اور بڑا عجیب سا منظر ہوتا ہے کہ ان کو اٹھانا پڑتا ہے فجر میں زبردستی، تو بہت تکلیف دہ عمل ہے یہ۔ اچھا، ہم نے دیکھا لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم تو بہت، ہمارے نگران صاحب، نگران اللہ پاک برکت عطا فرمائے، جو بڑی سمجھداری سے انہوں نے کام کیا۔ اب وہ پہنچے تو نوجوان تھا، اور نوجوان نے بتایا کہ میں جس فیلڈ سے میں تعلق رکھتا ہوں اس میں پہنچتا ہی دن کے 2 بجے ہوں کام پر، ہمارے وہاں بازار بھی تو دیر سے کھلتے ہیں۔ تو اب وہ بولے کہ بھائی میں بازار پہنچتا ہوں، لازمی بات ہے پھر رات کو دیر سے فارغ ہوتا ہوں، پھر دوستوں کی گیدرنگ میں رہتا ہوں، تو میری تو عادت ہی نہیں ہے سونے کی۔ تو نگران صاحب نے بڑی حکمت سے عملی اختیار کی اور ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، وہ ترکیب بنائی انہوں نے، ان سے وہ دوستانہ ماحول پیدا کیا، اور یوں کیا کہ ان کو رات تو وہ سوئے نہیں تھے، تو تہجد میں بولا کہ یار اللہ پاک کو راضی کریں گے، دعا کریں گے۔ فجر کے بعد آرام کے وقفے میں وہ ان اسلامی بھائی کو باہر لے گئے کہ یار چلو تھوڑا سا، وہ حکمت عملی ایسی اپنائی کہ وہ دن بھر جو ہے وہ سو نہیں سکے۔ آپ یقین کریں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اسلامی بھائی ہمیں نظر نہیں آئے۔ کیا پتا بھائی مجھے سونے کی جگہ مختص کی گئی تھی، وہ وہاں جا کر فوراً تکیہ رکھ کے سو گئے۔ تو پھر وہ ایک دم وقت پر اٹھ گئے، تہجد کے وقت میں اٹھ گئے۔ تو نگران نے ان سے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے رات کو نیند نہیں آتی۔ بولا بھائی آپ نے تو مجھے ایسا کر دیا تھا، میں جا گرتا وہی سو جاتا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے طور پہ سوچ رہے ہوتے ہیں
کہ بھائی میں یہ نہیں کر سکتا یا میں ہو ہی نہیں سکتا. بھائی آپ نیند بہت اہم چیز ہے، آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب نیند پوری نہیں ہو نا طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے شاہ صاحب، پھر وہ الجھ رہا ہوتا ہے خواہ خواہی میں لوگوں سے. اچھا لوگ کہتے بھی ہیں تو بھائی سو سا کے نہیں آئے ہو تو مجھے لگ رہا ہے وہ اس طرح کے جملے کہتے ہوئے شاید بھائی نظر آ رہے ہوتے. تو یہ بہت اہم ہے کہ اپنا خیال رکھیں، اور خیال رکھنے میں جو چیزیں شامل ہیں بالخصوص نیند پراپر طریقے سے لیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور ایک صحت مند زندگی آپ گزارنے میں کامیاب ہوں گے، اپنے ذریعے اپنوں کا بہترین خیال رکھ سکیں گے. مدنی چینل کے ناظرین، اس تصویر کے حوالے سے کچھ جو ہے ریکارڈڈ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. اس تصویر میں ایک بلی معصومیت سے ایک سانپ کی دم کو کھینچ رہی ہے، جبکہ سامنے پورا خطرناک سانپ کھڑا ہے اور بلی کو اصل خطرے کا اندازہ نہیں. لا علمی اور غفلت انسان کو ہلاکت تک لے جا سکتی ہے. بلی اصل حقیقت نہیں جانتی. اسی طرح انسان جب انجام دیکھے بغیر کسی چیز میں پڑ جاتا ہے تو نقصان اٹھاتا ہے. تصویر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غفلت اور ناواقفیت سے بچو، چھوٹی غلطیوں کو بھی ہلکا نہ سمجھو، چھپے ہوئے خطرات کو پہچانو، ہمیشہ بصیرت اور ہوش مندی سے فیصلہ کرو. ماشاء اللہ، کالر نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے اور بہت پیاری گفتگو کی ہے. اللہ پاک ہمیں اس بات کو سمجھنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو ہوتا ہے نا سنی بھائی، چھپی ہوئی ہے چیزوں سے آدمی آشنا نہیں ہو پاتا، اور کبھی کبھی واقعی میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر کے، وہ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ ٹھوکریں کھا کھا کر آدمی سنبھل جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا ٹھوکر لگ گئی تو کیا ہوا، سنبھل جائیں گے. لیکن بڑی پیاری بات ہمارے بڑے کہتے تھے کہ کبھی کبھی ٹھوکر ایسی لگتی ہے کہ آدمی کھڑے رہنے کے قابل نہیں رہتا. کیا کہتے ہیں آپ؟ ہمارا موضوع بھی چل رہا ہے صحت کے حوالے سے، بزرگوں کی صحت کے حوالے سے، اور بعض بیماریاں، بعض مرض ایسے ہوتے ہیں وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ اللہ، وہ ظاہر نہیں ہوتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہے. اور وہ چیزیں جو منع ہوتی ہیں ان چیزوں کے اندر، ہم وہی یوز کر رہے ہوتے ہیں، استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے پیچھے ازدہ ہے. آپ نے جو ہے یوں سمجھیے کہ کالر کی بات کو بڑی خوبصورتی سے اس انداز سے لیا ہے کہ واقعی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مرض جو ہے ازدہ بنا ہوا ہے. کیا بات ہے. تو یوں اب دنیاوی طور پر بھی سوچنا چاہیے، دشمن اور دوست کی پہچان کرنی چاہیے کہ آپ کا محب کون ہے، آپ کا دشمن کون ہے. تو اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارے. ماشاء اللہ، بہت بات کی آپ نے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، آئیے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. بعض دفعہ اصل خطرہ چھپا ہوتا ہے، جیسے سانپ دیوار کے پیچھے چھپا ہوا ہے. زندگی میں بھی کئی مسائل شروع میں چھوٹے لگتے ہیں مگر پیچھے بڑی حقیقت ہوتی ہے. جی شاہد بھائی، بات تو بڑی زبردست کی ہے کہ آدمی کبھی کبھی چھوٹی سمجھ رہا ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بھائی یہی ہے عرفان بھائی کہ زندگی جو ہے نا احتیاط کے ساتھ گزاری جائے. اللہ، بعض اوقات چھوٹے ہم جملے کسی کو ایسے بول دیتے ہیں کہ جو اس کے لیے دل پہ لگتے ہیں اور وہ ہمارا دشمن بن جاتا ہے. اللہ اللہ. اور وہ پھر بعض اوقات ہمارے لیے بڑے مصائب کا باعث بن جاتا ہے اور ہمارے لیے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں. تو احتیاط، کھانے پینے میں بھی احتیاط، صحت کے معاملات میں بھی، اور ملنے جلنے میں بھی احتیاط. یعنی ہمارے جملوں کا انداز ایسا ہو کہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، اور وہ اللہ نہ کرے وہ پھر ہمارے کو اس کے دل میں ہمارے لیے دشمنی پیدا ہو جائے اور وہ ہمارے لیے آزمائش کا باعث. آزمائش. جی ماشاء اللہ. تو شاید بھی بات تو بڑی زبردست آپ نے کی، اور کالر نے بھی بڑی پیاری بات ہمیں سمجھی اور سمجھائی ہے. ایک اور کالر ہے، آئیے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. بلی ایک چھوٹی سی رسی سمجھ کر کھیل رہی ہے مگر حقیقت میں وہ خطرناک سانپ کی دم ہے. یہ بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی چیز کا ظاہری روپ دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. چھوٹی سی غفلت بھی بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے. ہر کام کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے. جس چیز کو معمولی سمجھ رہے ہو وہ کبھی کبھار بہت خطرناک بھی ہو سکتی ہے. جزاک اللہ خیرہ. سبحان اللہ. کالر کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس چیز کو آپ معمولی سمجھ رہے ہیں وہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب جیسے ہمارا موضوع اپنا خیال رکھیں، اس حوالے سے یہ ہے کہ ہم معمولی سمجھ رہے ہیں کہ کھانسی ہے، معمولی سا بخار ہے، موسم ہے، وائرل ہے، معمولی جسم میں درد ہے. اگر ایک آدھ دن تک تو سمجھ میں آتا ہے کہ شاید آدمی اگنور کرے، لیکن جب یہ دیکھیں کہ یہ مسلسل ہو رہا ہے نا تو پہلی فرصت میں اس کو جو ہے اپنے ٹیسٹ کروا لینے چاہیے. اس کو معمولی لے، وہ سمجھے معمولی ہے، اور وہ معلوم ہوا کہ کچھ دن گزرتے گئے جڑ پکڑتا گیا، اور جیسے جیسے جڑ پکڑے اس نے، وہ ایسے ایسے جو ہے پھر آدمی کے لیے مسائل کا سبب بنتا چلا جائے گا.
تو یہ بات بالکل درست فرما رہے ہیں کہ چیز کو معمولی نہیں سمجھیں، احتیاط کریں کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. تو اس طرح بھی سمجھ لیں کہ وہ کھلونا نہ سمجھے اس کو کہ یہ رسی ہے میں اس سے کھیلوں، یا چوہے کی دم ہے میں اس سے کھیلوں، ہو سکتا ہے وہ بجھتا ہو تو پھر وہ جو ہے مصیبت بن جائے. اللہ اللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. انسان کو ظاہر دیکھ کر اتنی جلدی متاثر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے افراد بھی معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جن کا ظاہر تو اچھا مگر باطن بہت زہریلا اور دردناک ہوتا ہے. جی عمران بھائی، یہ بڑی کام کی بات کی ہے. بالکل بالکل ایسا ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے احتیاطی کرنی چاہیے. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے کچھ پہچان پیدا کر. تو اور اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں نا، شہد دکھائے زہر پلائے، ہے نا. یہ دنیا بھی ایسی ہی ہے کہ بظاہر اچھی معلوم ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں جو پڑتا ہے حب الدنیا رأس کل خطیئہ. حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور عاشقان رسول، متقی اور پرہیزگار لوگوں کا اللہ ہمیں ان کی سنگت اور ان کی صحبت اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اللہ نصیب فرمائے، اور شریروں کے شر سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. سبحان اللہ. ایک اور کالر ہے، آئیے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. کراچی سے میں عرض گزار ہوں. یہ تصویر بظاہر ایک بلی اور سانپ کے درمیان غلط فہمی کو دکھا رہی ہے. بلی سانپ کی دم کو کھیل سمجھ کر پکڑ رہی ہے، جبکہ دوسری طرف خطرہ بہت بڑا ہے. بلی کھیل کا چھوٹا سا مزہ چاہتی ہے، لیکن سامنے موت کا خطرہ موجود ہے. تصویر سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ چیزوں کی حقیقت کو پہچانو، غلط فہمی کے پیچھے نہ بھاگو، چھوٹے فائدے کی خاطر بڑے نقصان میں نہ پڑو، اور اپنے اصل دشمن کو پہچانو. انہوں نے بھی بڑی پیاری طرف توجہ دلائی ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں خطرات کو مول نہ دے. ہم نے دیکھا کہ کبھی کبھی آدمی نہ کسی کو ہلکا سمجھ کر اس سے جو ہے ترکیب بنا دیتا ہے، اب بعد میں جو ہے وہ جان چھڑانا مشکل ہو جاتی ہے. ایسا تھا تو وہ اس سے زیادہ بھاری نکل آتا ہے، پھر وہ بڑا آزمائش ہو جاتی ہے. تو اس بات پہ بھی اپنا خیال رکھے. کسی کے ساتھ جو ہے نا بولتے نا کہ یہ ضروری نہیں آپ اس کو ہلکا چھوڑ دیں. کبھی کہیں ہوتا ہے نا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یار جھگڑے کا سبب بن رہی ہے، تو آپ چھوڑ دیں، نہیں لیں. ہم نے دیکھا روڈوں پر کبھی کبھی الجھ جاتے ہیں، اتنا الجھ جاتے ہیں کہ وہ آپس میں گتم گتا ہوتے ہیں. پھر پتہ چلتا ہے کسی بیچارے کا سر پھٹ گیا، کسی کے منہ پہ چوٹ لگ گئی. تو یہ جو ہے نا خواہ کہیں کے جھگڑوں میں پڑھ کر اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، اپنی صحت بھی برباد کرتے ہیں. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. خیال رکھیے اپنا بھی اور اپنوں کا بھی. آج کے یقیناً پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا ہوگا. یقیناً آپ نے یہ بات سمجھی ہوگی کہ اپنا خیال رکھنے کے لیے بہت سی چیزوں کو اپنانا پڑے گا. بالخصوص ہمارے بزرگ اسلامی بھائی اس بات پر بزرگ جو ہے وہ توجہ کریں. بڑھاپا آ چکا ہے، وہ آپ اس کی دہلیز میں داخل ہو چکے ہیں. اب کس طرح جو ہے غذا کے ذریعے اپنا خیال رکھا جا سکتا ہے، کس طرح صفائی ستھرائی کے ذریعے اپنی صحت کا خیال رکھا جا سکتا ہے، کس طرح آپ جو ہے ورزش کے ذریعے اپنا خیال رکھ سکتے ہیں، اور کس طرح اپنے ساتھ رہنے والوں کے ذریعے اپنا خیال رکھ سکتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ جب شاہد بھائی نے جو بات کی نا، اخلاق اچھا ہوگا تو لوگ آپ کے قریب آئیں گے، اور یقیناً آپ کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی رہیں گی، آپ کے بھی مسائل حل ہوتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زندگی بہتر بنائے، زندگی بہتر بنائے.